حسین ابن علی قافلے کے ساتھ ان باتوں سے بے خبر آرام سے کوفے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ مجمع اب ہزاروں تک پہنچ گیا تھا، لوگ راستے میں ساتھ آتے جا رہے تھے، مگر حسین فکر مند تھے کہ کوفہ سے کوئی خیر خبر کیوں نہیں آتی۔ قاصد کچھ تو جواب لائے۔ قافلہ آہستہ چل رہا تھا، مگر قاصد بہت تیز ناکوں پر گئے تھے، وہ تو اتنے عرصے میں جا کر لوٹ بھی سکتے تھے۔ عبداللہ بن سلیم اور منظر بن مشمعل حج کے بعد نہایت تیز رفتاری سے روانہ ہو کر قافلہ حسین سے آن ملے تھے۔ بچوں اور عورتوں کی وجہ سے حسین ابن علی بڑی احتیاط سے سفر کر رہے تھے۔ کوفہ اب بہت دور نہیں رہ گیا تھا کہ ادھر سے ایک مسافر آتا دکھائی دیا۔ سب خوش ہو گئے کہ پہلا ہرکارہ استقبال کی خوشخبری لے کر آ رہا ہے، مگر قافلے کو دیکھ کر اونٹنی سوار نے اپنا راستہ بدل دیا اور دوسری طرف چل دیا۔ سب کو حیرت ہوئی۔ عبداللہ بن سلیم اور منظر بن مشمعل کو تشویش ہونے لگی۔ وہ قافلے سے کٹ کر اس شخص کا پیچھا کرنے لگے اور آگے بڑھ کر اسے جا لیا۔ اس سے پوچھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے؟ پہلے تو وہ سر جھکائے خاموش رہا، پھر بولا، مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے، لاش کی بے حرمتی کی گئی اور گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ ہانی بن عروہ کا بھی وہی انجام ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حسین ابن علی کے قاصدوں کے ساتھ بھی وہی بدسلوکی کی گئی۔ میرے ہم وطنوں نے ان کے ساتھ دغا کی، پہلے انہیں دعوت دی، مگر جب حاکم کی طرف سے چوٹ پڑی تو بزدل گیدڑوں کی طرح منہ چھپا کر کونوں میں دبک گئے۔ میں حسین کو کیا منہ دکھاؤں؟ یہ کہہ کر وہ ان دونوں سے رخصت ہوا۔ دونوں امام حسین کے پاس پہنچے اور تخلیہ میں عرض کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ جو کچھ کہنا ہے ان سب کے سامنے کہو۔ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو راستہ کاٹ کر چل دیا؟ ہاں دیکھا، ہم اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وہ بنی اسد کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، بہت بھروسے کا آدمی ہے۔ اس نے بتایا کہ مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے، کوفے کا رنگ بدل چکا ہے، قہر نازل ہو رہا ہے۔ حسین سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ کوفہ والوں کی طرف سے دغا کا شبہ تھا، مگر اس بے رحمی کے برتاؤ کی امید نہ تھی۔ امید موہوم کے ختم ہو جانے سے زیادہ انہیں اپنے پیارے بھائی، عزیز دوست اور وفادار ساتھی کی شہادت کا صدمہ تھا۔ وطن سے رخصت ہونے کے بعد یہ پہلی چوٹ تھی جو ان کے دل پر پڑی۔ خدا را کوفہ نہ جائیے، خاص طور پر اس لیے کہ ہمارے ساتھ خواتین اور چھوٹے بچے بھی ہیں۔ یہیں سے واپس لوٹ چلیے، کیونکہ کوفہ میں اب اپنا کوئی نہیں۔ وہ لوگ صرف حمایت سے ہی جان نہ چرائیں گے، بلکہ حملہ کر کے ختم کرنے سے بھی نہ چوکیں گے۔ امام پھر خاموش رہے۔ کوفہ جانا دانش مندی کی نشانی نہیں۔ امام نے سر اٹھایا اور کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر مسلم بن عقیل کے بڑے لڑکوں سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ کوئی جائے یا نہ جائے، ہم کوفہ ضرور جائیں گے۔ ہم اپنے باپ کی شہادت کا بدلہ لے کر رہیں گے یا جام شہادت پیئیں گے، واپس نہ جائیں گے۔ بیٹوں نے کہا، واپس جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، ہمارے سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ مسلم اور ان کے معصوم بیٹے نہ رہے تو اب جینے کا مزہ کیا؟ اور پھر مسلم بن عقیل کی اور بات تھی، آپ گئے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا ملے گا اور لوگ پھر سے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمت افزائی کی باتیں سن کر حسین کو کوئی اطمینان یا خوشی نہیں ہوئی۔ بڑی نرمی سے کہا، واپس لوٹیں تو کدھر؟ اگر مدینہ میں امان ملتی تو وہاں سے نکلتے ہی کیوں؟ جہاں سے ہزاروں بلاوے آئے وہاں کے دروازے بند ہو گئے، اب کیا مدینہ میں حالات بدل جائیں گے اور ہمیں پناہ مل جائے گی؟ دوسرا یہ بھی پتہ نہیں کہ مسلم کن حالات میں شہید ہوئے۔ ممکن ہے جنگ ہوئی ہو اور کوفہ والوں نے ان کی مدد کی ہو، بڑی شجاعت اور جواں مردی سے حق اطاعت ادا کیا ہو، مگر سرکاری فوجوں کے مقابلے میں فتح مند نہ ہو پائے۔ ایسی صورت میں ہمیں کوفہ والوں کو چھوڑ دینا انتہائی خود غرضی اور کمینہ پن ہوگا۔ وہ لوگ ہماری خاطر تباہ و برباد ہوئے، ہم انہیں چھوڑ کر اپنی جانیں بچا کر بھاگ نکلیں؟ انہوں نے اگر ہمارا ساتھ دیا ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حمایت کو پہنچیں۔ لیکن کوفہ جانا موت کے منہ میں جانا ہے، ہماری موت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ دوستوں، تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ واقعی جان بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ کوفہ کا رخ نہ کیا جائے۔ میں تمہاری رائے کی قدر کرتا ہوں، مگر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کہیں بھی جاؤں موت میری ہم سفر رہے گی۔ میں فتح اور کامرانی کے خواب نہیں دیکھ رہا ہوں، میں تخت و تاج لینے نہیں، اپنی موت کی طرف جا رہا ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سب اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ حسین کی تقریر کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے لوگ جو بڑی بڑی امیدیں باندھ کر ساتھ چل رہے تھے اسی رات تاریکی میں کھسک گئے۔ قافلہ جب آگے بڑھا تو کچھ اور راستے سے مڑ لیے، آخر میں بس گنے چنے ساتھ رہ گئے جو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، جو حسین کے ساتھ جینے مرنے کا ارادہ کر کے آئے تھے۔ بجائے غم اور غصہ کے حسین کو ان لوگوں کے چلے جانے پر انتہائی اطمینان ہوا۔ وہ تو چاہتے تھے سب انہیں چھوڑ کر اپنی جانیں بچا لیں، کیونکہ ان کی منزل موت تھی۔ وہ مقتل کی طرف جا رہے تھے کہ وہی ایک راستہ کھلا تھا۔ کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈ
طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے، کوکھ بھی